انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش کی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت، حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ وہ اس کا مال جو ہے اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو ملک مزہ کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، ملک مزہ ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہٰذا اس میں کوئی خیانت وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مرد کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی۔ تو یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فصلی جوان عورت ہے، اس کی اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے بڑے دل بھر الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ ہو جائے گا۔ انہیں دیکھیں گے بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ 4 مہینے، تو پھر میں نے اور بھی نافذ کر دیا۔ مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ محاذ پر نہ رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر وہ قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی ہو چکا ہے، لہٰذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں، ساری سمجھ پڑتے۔ یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ لیکن بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری سنت۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا، یہ پھر انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، تو پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب یہ انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے دو جن سے بنا دی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پیٹنٹ ہے۔ فرائڈ نے کہا ہے
بس میں اس میں یہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پرٹنٹ جذبہ ہے انسان کا، انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی، لیکن جو شاید اتنی کمی ہے اتنا کہ اسے پھر وہ گھوڑا جتنا مزور ہو اتنا اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر اس سیکس کو ختم کر دیا جاتا، پھر سیکس فری سیکس یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فری سیکس کیس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسل کا معاملہ بھی چلے، ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے، ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کس وجود میں آئے، فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا، اور آج کی دنیا میں تو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، اس میں شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور ہمارے شیعہ کے جو زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کسی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اس کی اصلیت کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کر، عورت کو اٹھاؤ، ایمانسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام پھر چلا جائے جیسے کہ ان کی حقیقت تھی۔ خاندانی نظام میں کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے 9.5 کے میسج میں، ہماری قوم امریکن ریولیوشن بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئے، زنا کے نتیجے میں وجود آئی نہیں قوم ہوگی، فیملی لگ گئی ہے، ماں کی بات ہے ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی نہیں ہے انسان کا میرا باپ کون ہے، باپ کون ہے میرا، یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقابی کرتے ہیں اس طرح، وہ سرو نقابی نہیں، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہ عزم دیجیے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کی مسئلہ بھی ہے۔ فاتگر نشاء فی المحیض، حیض کی حالت میں جو تمہاری بیویاں ہوں ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پاک ہو جائے تمہیں تعلق حل کرنا ہے کرو، تمہارے بہن نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ حکم کبھی انسان جانتا ہے، حیوان کے معلوم ہے، لیکن یہ کیا عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے نباتت کا فیش قومی عمل ظاہر بات ہے کہ عمل قومی ہو وہ چیز جو ہے غلط ہے، حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں جانا ہے راستہ مگر حقیقت میں ہے صبرۃ اللہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، پاکبازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے۔ تو سوال کیا حاصل ہے پھر تمہاری دنیا تمہارے لیے تمہارے لیے ویسے کھیت میں بوتے ہیں فصل کاٹتے ہو، لیکن تو ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اور نفع کرتا ہے، اللہ سے تم کھیتی والی جگہ ہے سکھاؤ، اس میں یہ ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو شرک، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم ہے۔ ہاں خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں، اب اسے اپلائی کیجئے، جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا
نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جہاں اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے، اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے، وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ وہ فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ ہو، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی، ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا انتہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو۔ انہی آیات کی بنا پر ایک شرط کر لی ہے مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی ویزا کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹوں میں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو 300۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں کہ ابھی تو نہ شراب سے نہ جوا ہے، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر یہ تم نے غلط کی، جب ویزا کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ ویزا قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزہ، وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کرے، وہ ہے کیسپیئن کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا، اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا، لیکن پھر یہ کہ شکست فاتح ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو
تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا، کیونکہ وہ پھر سلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، سلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر گیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت زمانہ تو پھر تو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت پھر ابو سفیان کو بلا کر اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہلیکلیس نے پھر سوال جواب کیے، معلومات حاصل کیے، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے، صحیح انسان پہچان سکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب حکومت جب اس نے مذہب بدلا عیسائیت اختیار کی تو پوری مملکت جو عیسائی، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہ کا نظام قائم چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام، اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائم ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سے، لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پارٹیوں میں اور ان کے پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے محروم۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل، حضرت عمر نے وہ فوج حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے فتح کریں، اس کو اپنے اپنے ذاتی استعمال میں نہ فتح۔ اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات اور اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے، یہ اس پیشن گوئی کا گفرائش۔ این بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی، 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر، اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تلوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ہے۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے، مدد میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اب دیکھیں ذرا تاکید کر رہا ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر